بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آج جس ماحول میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، پروگرام میں ساتھ دے رہے ہیں انسانی حقوق کے کارکن، معروف قانون دان عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ شب لیا کوٹدو روڈ پر ایک خوفناک حادثے میں 3 بھائی، ایک کزن دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، کتنا درد چھپا ہوا ہے، وہ متاثرہ خاندان کس رنج اور کرب میں مبتلا ہے اور اس کا دکھ کب تک سلگتا رہے گا، اس پہ اپنے تجزیہ نگار انسانی حقوق کے کارکن عنایت اللہ کاشف صاحب سے بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں یونیورسٹی آف لیا کے طالب علم احمد حسن، جو کہ 7ویں سیمسٹر میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہونہار طالب علم تھے، ان کی مبینہ خودکشی اور اس کے بعد کی صورتحال پر بھی اپنے تجزیہ نگار سے رائے جانیں گے۔ عنایت اللہ کاشف صاحب، لیا جمن شاہ روڈ کا 15 کلومیٹر کا ایریا، اس پہ 2024 کے دوران 673 حادثات رونما ہوا ہے۔ 673 حادثات، 15 کلومیٹر کا ایریا، اور پیوستہ شب تو ایک خاندان کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا صاحب، یقیناً یہ دکھ کی گھڑی ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اور اس طرح کا افسوسناک واقعہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک سال میں 673 حادثات ہوئے، یہ کوئی پہلا حادثہ یا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ کہ یہاں پر خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ روڈ ہے 15 کلومیٹر کا جو دورانیہ ہے۔ دکھ ان 3 بھائیوں کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی خاندان کے خاندان یہاں پہ اجڑے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہی خاندان کے 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ جو ہے وہ یہاں سے جنازے لے کے جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، سات گرد و نواح کے محلے اور آبادی کا رش، اور یہ جو عزیز چوک سے لے کے کوٹھی قریشی تک کا جو راستہ، تباہ کن راستہ، یہ بہت بڑی اموات کا سبب۔ اب اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو ٹاور چوک، صرف ٹاور چوک جمن شاہ میں 223 حادثات ہوئے ہیں، کوٹھی قریشی پر 241 حادثات ہوئے ہیں، اعجاز آباد جمن شاہ جو بند ہے وہاں پر 100 حادثات ہوئے ہیں، اور عیدگاہ چوک جو ہے یہاں پر 109 حادثات ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اگر ان کے زخمیوں کی تعداد دیکھیں تو ٹاور چوک میں 251 لوگ زخمی ہوئے ہیں، کوٹھی قریشی میں کے حادثات میں 263 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اعجاز آباد چھوٹا سا چوک ہے وہاں پہ 103 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور عیدگاہ چوک چھوٹا سا چوک ہے، کوئی بہت بڑا چوک نہیں ہے، وہاں پر جو ہے 115 لوگ، اور کل زخمی جو ہے وہ 732 ہوئے ہیں ملک صاحب۔ اچھا، اگر آپ پھر شفٹ والوں کی تعداد دیکھیں تو ٹاور چوک کے زخمیوں کو 187 لوگوں کو شفٹ کیا گیا، اور اعجاز آباد کے جو ہے کوٹھی قریشی کے 200 لوگوں کو شفٹ کیا گیا، اعجاز آباد کے 79 لوگوں کو شفٹ کیا گیا، اور عیدگاہ چوک کے 75 لوگوں کو یہاں سے ان کی شفٹنگ ہوئی۔ اور اب اگر ہم موت کے منہ میں اترنے والوں کی تعداد دیکھیں تو ٹاور چوک جمن شاہ
3 لوگ, کوٹھی قریشی 3 لوگ, اعجاز آباد 3 لوگ, عیدگاہ چوک میں 1 شخص. اور اس 15 کلومیٹر کے دورانیے میں جو حادثات کی اب تک کی کل تعداد, اموات کی تعداد جو ہے, یہ میں آپ کو 2024 کے فگر بتا رہا ہوں جی. جو ٹوٹل لوگ 14 جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں ملک صاحب. اب گھروں کے گھر اجڑ گئے. کل کے حادثے کو لیجئے کہ 3 سگے بھائی, ایک باپ کی 4 اولادیں, ایک بہن, 3 بھائی, 2 شادی شدہ, ایک کنوارا اور ایک ان کا کزن شاہد الرحمان, وہ بھی غیر شادی شدہ. 2 شادی شدہ مارے گئے, 2 کنوارے مارے گئے. پھر اب جو شادی شدہ ہیں ان کے آگے 8 بچے ہیں, وہ یتیم ہوئے ہیں. اور بڑا بیٹا 7 برس کا ہے. اور بڑا بیٹا جو ہے اس کی, اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ 8 بچے جس یتیمی میں پلیں گے, بڑھیں گے. یہ حادثہ ان مرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا, یہ حادثہ خاندان کے ساتھ ہوا ہے. یہ مرنے والے جس کرب کی کیفیت سے ہمیشہ ہمیشہ گزریں گے, کون ان کے سروں پہ سایہ بنے گا؟ مامے بنیں گے, چچا صاحبان بنیں گے, دادا جی بنیں گے, آخر کون؟ اچھا سارے کے سارے مزدور, صاحب حیثیت بھی کوئی نہیں ہے. تو ایسے حادثات جو ہے, یہ حادثات نہیں ہوتے, یہ علمی ہوتے ہیں خاندان کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ثانیہ ہوتے ہیں, ثانیہ ہوتے ہیں, اور جن کا کوئی مداوع نہیں ہوتا. جن کا کوئی کیا مداوع ہے ان کا کہ ایک باپ کے 3 بیٹے تھے اور تینوں مر گئے؟ کیا مداوع ہے اس بات کا؟ کیا آپ کیا دے سکتے ہیں اس کو؟ اور غربت جس کے گھر میں ناچ رہی ہو. اور کمال کی بات یہ ہے ملک صاحب, اگر یہاں پہ کسی امیر کا ایک بزرگ وہ کینسر زدہ بھی اگر مرا ہوتا تو پورے شہر نے امڑ جانا تھا, پورے کا پورا شہر جناب وہاں پہ پہنچا ہونا تھا. یہ 3 جنازے اٹھے ہیں, میں حیران ہوا ہوں, کوئی قابل تذکرہ شخصیت جنازے میں نہیں تھی. یا لاشیں لیا سے گئے ہیں, اگرچہ ان کی رہائش چوک منڈا میں تھی, لاشیں لیا پولیس کی غفلت کی وجہ سے, ٹریفک پولیس کی غفلت کی وجہ سے ان کے گھروں میں پہنچے ہیں. اور کوئی ایک بندہ بھی ان کے گھر میں میت پہ نہیں پہنچا, ان کا پرسہ دینے کے لیے نہیں پہنچا. ضلع پولیس افسر کی یہ ذمہ داری تھی, وہ پہنچتے. ٹریفک پولیس کی ذمہ داری تھی, وہ پہنچتے. ڈپٹی کمشنر چلو خاتون ہے, وہ وہاں نہ جاتی, اس کی ماں کے سر پہ دوپٹہ رکھ کے آتی کہ اماں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے, دلاسے کے 2 لفظ بول کے آتے. آپ کے ایم این ایز, آپ کے ایم پی ایز, وہاں کے لوکل جو چوک منڈے کے باثر کہہ لیں یا قابل تذکرہ شخصیات, کوئی غریب کے جنازے میں, یار غریب کی موت کو یوں سمجھا جاتا ہے, اللہ مان اللہ وان, میں بڑے سخت لفظ کہنے لگا ہوں, جیسے روڈ پہ کوئی آوارہ کتے مر جاتے ہیں, اسی طرح غریب لوگوں کی موت کو بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے. عنایت اللہ کاشف صاحب, یہ حادثہ جی پہلا حادثہ نہیں ہے, اور خواہش تو ہماری یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ آخری حادثہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حادثات کی روک تھام کے لیے حکومت کو, ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ ملک صاحب, یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں, آپ اور میں پروگرام کرتے رہتے ہیں, فریدی صاحب پروگرام کرتے رہتے ہیں, ہم چیختے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں, اور نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ جی. ہم کہتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے. یہ حادثہ اب بھی آخری ہو سکتا ہے, شرط ایک ہے, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور وہ ٹریفک پولیس کو وارن کریں کہ اگر اب کوئی ٹریفک حادثے میں مارا گیا تو وہ جو جس کی ڈیوٹی ہوگی نا وہ ذمہ دار ہوگا. میں دیکھتا ہوں اگلے دن کتنے حادثے ہوتے ہیں, نہیں ہوں گے, رک جائیں گے. مگر عنایت اللہ صاحب, کچھ ذمہ داری تو ہمارے ٹرانسپورٹرز کی, ڈرائیورز کی, موٹر سائیکل سواروں کی, شہریوں کی, والدین کی بھی تو ہے نا. اتو لتھیاں 4 کتاباں نالے لتھا دگا, 4 کتاباں کچھ نہ کیتا, دگے کیتا سدھا. ملک صاحب, قانون کی عملداری کا سوال ہے. ایک گنے کی ٹرالی جس پہ 200 من یا 300 من گنا الاؤ ہے, وہاں پہ اگر 1400-1500 من ڈال کے وہ روڈ پہ آتا ہے تو روکنا کس نے ہے؟ ڈرائیور کو نہیں پتا رولز کیا ہیں, کوڈ کیا ہے,
وہ اپنی مزدوری کے چکر میں، مالک اپنے لالچ کے چکر میں. روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ٹریفک پولیس کی. یہاں پر ہم نے 7 بہنوں کے اکلوتے بھائیوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں. ہم نے ایک ایک گھر کے 3 4 5 5 جنازے اٹھتے دیکھے ہیں ملک صاحب. آج پھر کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک قانون کی عملداری، ہم شہریوں کی ذمہ داری ہے. ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں کہ جناب آپ کی موٹر سائیکل بند کر دیں گے، آپ کو روڈ پہ نہیں چلنے دیں گے، آپ کو زیچ ذلیل اور خوار کر دیں گے. کر سکتے ہیں زیچ ذلیل اور خوار، ان کے پاس اختیار ہے. لیکن بات پھر وہی ہے یار، ہم نے پھر آواز اٹھانا بھی بند کر دی. کتنے لوگ ہیں، 3 بھائیوں کی میتیں پڑی تھی نا ملک صاحب، آپ نے ترتیب میں دیکھی ہیں. 3 بھائی اور چوتھا کزن. چوتھا جی. باپ نکرے لگ کے بیٹھا، منہ پہ چادر اوڑے، اس کے پاس کہنے کو کچھ کچھ لفظ نہیں تھا. اس کے آنسو خشک ہو، کیا کون اس کے آنکھوں، اس کے آنسو خشک ہو گئے. خشک ہو گئے. اب مجھے آپ بتائیں اس کو کس نے روکنا تھا؟ عنایت اللہ کاشف صاحب، ہم عبد الرحمان فریدی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ڈی ایس پی ٹریفک صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے، ذرا اسے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں جی. اور آپ کا تبصرہ بھی آگے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈی ایس پی ٹریفک لیا آپ سے مخاطب ہوں. حادثات کی مین وجہ جو ہے وہ تیز رفتاری، غفلت، لاپرواہی اور جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے حادثات ہوتے ہیں. تو خدارا اپنی اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے تیز رفتاری سے اور غلط ڈرائیونگ سے آپ گریز کریں. مختلف قسم کے میجر حادثات جو ہو رہے ہیں جس میں قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ اب تک ضائع ہو چکی ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے ہم مختلف کمپین ٹریفک لیا کی طرف سے جو ہے کہ وہ چلائی جا رہی ہیں، جس میں سب سے اہم جو ہے موٹر سائیکلسٹ کی جان بچانے کے لیے ہیلمٹ کا کردار ہوتا ہے. اس کے علاوہ 1 وے کی وائلیشن اس سے بھی اجتناب کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ رات کو پراپر لائٹس گاڑی کی ہونی چاہیے، سائڈ مررز آپ کے ہونے چاہیے اور غلط اوورٹیکنگ ہرگز نہیں کرنی ہے. ابھی جو ہے کہ 2 دن پہلے لیا میں ایک المناک حادثہ رونما ہوا ہے جس میں جو ہے کہ جلد بازی کرنے کی وجہ سے اوورٹیکنگ کرتے ہوئے گاڑی جو ہے وہ ٹرک کے ساتھ ہٹ ہوئی اور قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جس پر ہمیں بہت سخت افسوس ہے. تو آئندہ ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں ٹریفک قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور ٹریفک قوانین کا احترام کر کے ہم اپنی جانیں بھی اور دوسرے لوگوں کی جانیں بھی بچا سکتے ہیں. شکریہ. جی عنایت اللہ صاحب، ڈی ایس پی صاحب کا بیان آپ نے پیغام سنا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہمات چلاتے ہیں، ہیلمٹ پہننے کی مہم چلاتے ہیں، ریفلیکٹر لگانے کی مہم چلاتے ہیں، مختلف مہمات چلاتے ہیں اور گاڑیوں کو بھی قانون سکھانے کی اور ڈرائیوروں کو قانون پڑھانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود تیز رفتاری، غلط اوورٹیکنگ، غلط ڈرائیونگ، ون وے کی خلاف ورزی، اس کے نتیجے میں حادثات ہو جاتے ہیں. اور گزشتہ جو رات کا جو حادثہ ہے وہ بھی غلط ڈرائیونگ اور غلط اوورٹیکنگ کا نتیجہ ہے. اور ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ وقتاً فوقتاً یہ مہمات چلاتی رہتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے؟ اب سوال تو بنے گا، جی کہاں ہوتا ہے؟ او بھائی، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یہ سب کرنے سے کیا ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، یا یہ کنٹینیوس عمل ہے؟ آج گاڑی روڈ پہ آئی ہے، اس کو ریفلیکٹر نہیں لگا ہوا. ریفلیکٹر لگانا اور لگوانا بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ فنڈز کس کے پاس آتے ہیں؟ میرے پاس یا آپ کے پاس؟ کیا یہ آج کے دن کا ایک عمل ہے؟ آج حادثہ ہوا ہے، آپ نے 2 دن 3 دن کن کو پکڑنا ہے؟ موٹر سائیکل والوں کو پکڑنا کس بات پہ؟ جی آپ نے وہ جو ہے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. یہی ہونا ہے نا. 3 4 5 دن آپ کمپین چلائیں گے، اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ پورے شہر کے اندر لاکھوں موٹر سائیکلیں روڈ پر ہیں، ان کے رائڈر بھی روڈ پہ ہیں. کتنے لوگوں نے ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں؟ اگر عمل درآمد میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، لوگ نہیں کر رہے، کس کی وجہ سے؟ کس کی چھوٹ کی وجہ سے؟ ہمیں بلا شبہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ میں ذمہ داری سے مبرہ ہوں یا ہم ذمہ داری سے مبرہ ہیں. والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں، خود بھی
احتیاط برتیں, لائٹیں پوری رکھیں. میں مانتا ہوں یہ ساری باتیں ہمیں کرنی چاہیے. پھر بات وہی کہ جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے. اچھا، میں نے سنا ہے کہ این ایل سی کے جو لانگ ویل ٹرالر ہوتے ہیں وہ رات کو سفر نہیں کرتے. اگر یہ بات درست ہے تو ہماری پرائیویٹ گاڑیاں یہ رات کو سفر کیوں کرتی ہیں؟ مطلب صاحب دیکھیں, آپ رات کو سفر کرنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے. وقت بچتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ٹریفک کم ہوتی ہے. یہ بہتر چیز ہے کہ رات کو گڈز ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ٹھیک ہے. ہو رہے ہو, بھلے آپ رات کو سفر کریں, لیکن بات پھر وہی کہ پراپر مینجمنٹ کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا ڈی پی ایس کے سامنے ایک حادثہ ہوا تھا. جی، کئی بار ایک گدھا ریڑی میں ایک نوجوان 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا. گدھے کے جو بمپر ہوتے ہیں آگے, جو جن کے اندر وہ گدھا موجود ہوتا ہے, اس کے بانس اس کے بانس, اس کے اندر جا کے اس کا سینہ لگا اور موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب گدھا ریڑی پہ, ڈنکی کارڈ پہ کہیں پر ریفلیکٹر نہیں تھے, کوئی روشنی کا بندوبست نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کمیٹی باقاعدہ گدھا ریڑی کے لائسنس جاری کر کے اس کے نیچے لالٹین بندوایا کرتی تھی. جی، اب کدھر گئے ہیں وہ سارے سلسلے؟ تب تو اتنے حادثات نہیں ہوتے تھے, تب تو حادثات کی شرح بھی کم تھی. اب آپ کہیں گے جی آبادی بڑھ گئی ہے, وہیکلز بڑھ گئی ہیں, چیزیں بڑھ گئی ہیں. حادثات تب بھی ہوتے تھے لیکن انتظامات اچھے تھے. آپ نے پراپرلی چیزوں کو مینیج کیا ہوا تھا. اب پراپرلی مینیج نہیں ہے. اب آپ نے جیلی فرضی جو ہے وہ کاپیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ لوگوں سے بھتہ وصول کرتے ہیں, آپ کے اہلکار بھتہ وصول کرتے ہیں, اور چیخنا چلانا یہ ہوتا ہے کہ جی ہائے مر گئے گل گئے. ہم نے تو کمپین چلائی تھی, لوگوں نے عمل ہی نہیں کیا. آپ لوگوں کو گلہ ضرور دیں, لیکن لوگوں کو گلہ دینے کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے, مین چیز وہ یہ ہے کہ آپ خود جب تک قانون, آپ دفتر میں بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں قانون کی عملداری ہوتی رہے, کیسے ہوگی؟ فیلڈ میں نکلیں. انہیں سب فیلڈ میں ٹریفک پولیس موجود ہوتی ہے اور مقدمات درج کرتے ہیں, تیز رفتاری کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, ایف آئی آریں ہوتی ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, جرمانے ہوتے ہیں. آپ مطمئن نہیں ہیں پھر بھی؟ دیکھیں میں ملک صاحب, بات گرفتاریاں کرنے سے کون سا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ چلان کرنے سے کون سا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ پولیس تو کے چلان پاس کریں, پولیس نہ آپ چلان کریں, نہ آپ جو ہے وہ کسی قسم کا وہ کریں. آپ صرف اور صرف اہلکاروں پہ کڑی نظر, جیسے ڈی پی او لیا نے آپ رکھی ہوئی ہے, ٹریفک پولیس کے 2 اہلکاروں کو اپنی کاپیاں رکھنے پہ جو ہے ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا ہے, ٹریفک وارڈن کو معطل کر دیا ہے, ڈسمس فرام سروس کر دیا ہے. اگر آپ اس طرح کا کڑا نظام وضع کریں, احتساب کے عمل کو شروع کریں, تو شاید بہتری آ جائے, وہ بھی شاید بہتری آ جائے. مگر لوگوں کا بھی ایسا مزاج یہ بنا ہوا ہے. میں کئی روز دیکھتا ہوں بیل چوک میں ٹریفک پولیس کے اہلکار سارا دن ڈیوٹی کرتے ہیں, وہ روکتے ہیں اور لوگ رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک صاحب, میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہتا ہوں, میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے روزانہ بیل چوک سے گزرنا پڑتا ہے مجھے. جی, بخدا کوئی ہفتے میں ایک آدھ دن کوئی پولیس اہلکار وہاں پہ کھڑا ہو تو کھڑا ہو, ادروائز نہ ٹی ڈی اے چوک میں موجود ہوتا ہے اور نہ ہی بیل چوک میں موجود ہوتا ہے. کبھی کبھار کھڑے ہوئے ضرور ہوتے ہیں, سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کا کھڑا ہونا بھی یقین کریں باعث نعمت ہوتا ہے. لوگ ان کی اپنی آڑی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اہلکار کھڑے ہیں, ہم غلطی نہ کریں. ان کا کھڑا ہونا اگر وہ ٹریفک چوک میں آ کے کھڑے ہو گئے, باقاعدہ طور پہ ٹریفک کا رکنے کا, اشارے کا کوئی نظام وضع کریں, مجھے بتائیں حادثے ہو سکتے ہیں. پہلے زمانے میں جب وہ لائٹنگ سسٹم نہیں ہوتا تھا, پولیس کا ایک اہلکار چوک میں کھڑا ہوتا تھا, وہ اشارہ کرتا تھا ایسے کھڑے ہو کے جناب ادھر والی ٹریفک جائے گی, باقی تینوں بند. پھر وہ ادھر اشارہ کرتا تھا, وہ چل جاتی تھی, پھر وہ ادھر اشارہ کرتا تھا, پھر وہ چل جاتی تھی, 3 بند ہو جاتی تھی. کیا آپ نے, میں نے, عبد الرحمان فریدی صاحب نے, ہم نے یہ سارا دور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا؟ مگر گورنمنٹ اب لیا کو سیف سٹی بنانے کی تیاری کر رہی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ ریفلیکٹر بھی اور یہ اشارے بھی, یہ سارا کچھ آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہو جائے تب گا. تک ہمارے لاشیں جو ہے نا وہ قبرستانوں میں جا چکے ہیں, جا رہے ہیں, ان کو نہیں روکنا. جب یہ سیف سٹی بنے گا تو پھر ہی کریں گے نا.
تب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے، کوئی بات نہیں. مگر عنایت اللہ صاحب، یہ حادثات کے بعد ہمارے اداروں، مالکان، ڈرائیور، مسافر، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی. حتیٰ کہ محکمہ ہائی وے جو ہے اس کو بھی اپنی سڑکوں کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. یہ انہیں کب سمجھ آئے گی کہ ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری میں آ جائے؟ ملک صاحب، ہر کوئی بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بطور شہری اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لاشیں اٹھا لیتے ہیں، ذمہ داری نہیں نبھاتے. اور اسی طرح ہمارے اہلکار بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح شہری تیار نہیں ہے، اسی طرح ہمارے اہلکار، ہمارے ذمہ داران. آپ مجھے بتائیں، یہ جتنے حادثات ہوتے ہیں سوائے 2 جملوں کے، اللہ دی مرضی، ان کا جوان لاشا پڑا ہوتا ہے، ڈرائیور، گاڑی کا مالک اور 2-4 سفارشی سیاسی کارندے وہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں والد کے پاس، صحیح دعا خیر پڑھو چا، بس اللہ دی مرضی دے کام میں صحیح، بس اللہ دی مرضی، ان کی قسمت اتنی ہے، بس لکھی ہوئی ہے صحیح. اور یار یہ لکھی یہیں پہ ہوتی ہے، یہ کینیڈا میں یہ لکھی کیوں نہیں ہوتی؟ امریکہ میں یہ لکھی کیوں نہیں ہوتی؟ سعودی عرب کے ٹریفک کے قوانین میں یہ لکھی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حادثے وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن سالہ سال کے بعد کوئی ایک غفلت کا نتیجہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ روزانہ ایک سڑک سے جو ہے ہم 15 کلومیٹر کے وائے میں ایک سال میں یا 15 مہینوں میں ہم 15 لاشیں اٹھا کے گئے ہیں. یار یہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ اتنے تو دہشت گردی میں لوگ نہیں مارے گئے جتنے ہم نے ٹریفک حادثات میں جو ہے اپنے لاشیں اٹھا لی ہیں. عنایت اللہ صاحب، ان حادثات کے نتیجے میں جو لقمہ اجل بن جاتے ہیں، جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، ان کی کفالت کون کرتا ہے؟ کوئی سٹیٹ کے پاس کوئی ایسا بندوبست ہے، کوئی ادارہ ہے، کچھ لوگ ہیں، کوئی اس بارے میں کچھ ہوتا ہے؟ ملک صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو اس دین کے پھر پیروکار ہیں کہ وہ جو کہتا ہے کہ جی چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. مطلب صاحب وہ جو فلسفہ تھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ وہ فلسفہ تھا. شاید آپ بھی وہ یہ دادی اور نانی کی شکل میں یا چاچے اور مامے کی شکل میں تھوڑا بہت نظر آ جائے تو آ جائے، وغیرہ آج یتیموں کی کفالت کون کرتا ہے؟ مطلب اوارگان کی طرح جو ہے بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے کوئی روٹی دے دی، 2 دن بھوکے رہ لیے، کوئی نانی نے کپڑے کا جوڑا سال میں 1 آدھ لے لیا دے دیا، کوئی دادی نے 1 آدھ جوڑا سال کا دے دیا، کوئی منگی پنی کے ادھر ادھر سے آ گئے، وہ بچوں نے پہن لیے، ہم بڑا ثواب سمجھ کے جو ہے وہ خیرات صدقہ اس طرح کی، وہ پرانے کپڑے اٹھا کے دے دیے، پرانے ٹوٹے پھوٹے شوز اٹھا کے استعمال شدہ اٹھا کے دے دیے کہ بچے جو ہے وہ یار چلو یتیم ہے، ان کو دے دیتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، جو پہننے کے قابل نہیں رہتے. جی یہ تو ہماری حالت ہے. اچھا، کہاں ہمارے پیر و جوان جو ہے وہ اب تڑپ رہی ہے ان میں. عنایت اللہ صاحب، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہمیں یہ من حیث القوم یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ حادثات کے جو ذمہ داران ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور انہیں سخت سزا کا مستحق ہونا چاہیے. مولوی صاحب، میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا تھا، یہ ہے کوئی 1970 سے پہلے کا واقعہ یا 1970 کی دہائی کا واقعہ ہے. جی. ایک بادشاہ سڑک سے گزر رہے تھے، اور ہمارے ہی خطے کا ایک ملک ہے، میں نام تھوڑا سا جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. وہ سڑک پہ گزرے تو گاڑی کو جمپ لگا، انہوں نے گاڑی روک دی، تھوڑا سا پیچھے لے گئے. انہوں نے کہا جی اس کا بلدیات کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں 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 لوگ ہیں. انہوں نے کہا ان کو بلاؤ. ان کو بلوایا گیا. انہوں نے کہا یہاں پہ گڑھا کھودو. گڑھا کھودا گیا. انہوں نے کہا کدھر ہے اہلکار؟ انہوں نے کہا جی یہ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ڈالو ان کے اندر اس کو. وہ اہلکاروں کو اس کے اندر جناب انہوں نے ڈالا، مٹی ڈال دو ان پہ. وہ جناب مٹی ڈال دی گئی اہلکار. اس کے بعد سے اب تک اس ملک نے کئی بار اجڑا ہے وہ، لیکن 8 سال مسلسل جنگ میں رہنے کے باوجود، بھوک اور ننگ دیکھنے کے باوجود، آج بھی زائرین آتے جاتے ہیں وہاں کی سڑکوں کی. آپ ان سے پوچھیں تو سے کہ یہاں کو کبھی کوئی چھوٹا موٹا جمپ لگاؤ؟ نہیں. ہمارے ہاں احتساب کا عمل نہیں ہے، اور ہم اپنے ذمہ داروں سے کیا ڈیمانڈ کریں؟ ہمارے ذمہ داروں کو تو خود ہی نہیں پتا. تجاوزات کا آپریشن کیا گیا ہے ابھی آپ کے شہر میں. ابھی چلے جائیں صدر بازار جنوبی، یہ جو ہمارا صدر بازار جنوبی ہے، اس کے چوک میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو للیلا روڈ میں اسلم موڑ کی طرف جی
कई रक्शे उस चौक के अंदर खड़े हुए मिलेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए रक्षा नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा, औरतों के लिए रास्ता नहीं होगा, बच्चों के लिए रास्ता नहीं होगा, तलबात के लिए रास्ता नहीं होगा। रक्शे वहां आज भी खड़े हैं। फिर किसने क्या करना है? अगर ट्रैफिक एहलकार या पुलिस सख्ती करे तो हम हड़ताल में, दुकानों के चालान करे, तजावजात का ऑपरेशन करने की कोशिश की जाए तो अंजुमन ताजरान नाराज, हम उनको बनाना शुरू कर देते हैं। ये अलमिया है इस मुल्क का मलिक साहब। और ये हादसात इसलिए न रुके हैं न रुकेंगे। आज हम 3 जनाजों का रोना रो रहे हैं, 4 जनाजों का, कल हम और 4-5 का जो है वो मैयत लेके अपने इस टेबल पे मैयत रख के बैठे। इसी तरह का जो है वो सानिया और अलमिया और रिजमिया जो है वो पढ़ रहे होंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन चारों भाइयों के वालिदैन को, अजीज़ व कारब को, फैमिलीज़ को, बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। ज़िला कोटदू और ज़िला लिया की इंतज़ामिया और अशराफिया को ये तौफीक दे कि इन गमज़दा ख़ानदानों के सरों पर दस्त शफ़क़त रखे, उनकी ज़िम्मेदारी बटाने में अपना इस्लामी और इखलाकी और कानूनी और इलाकाई जो किरदार बनता है वो अदा करे, और सिविल सोसाइटी को अपने मज़दूर भाइयों के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। और मैं यहाँ पे ये दुआ करूँगा इलाहुल आलमीन हमारे ज़िला के जो अफसरान हैं उनको ये तौफीक अता फरमा के वो कानून की अमलदारी शुरू करें ताकि शहरियों के जनाजे उनके घरों में ना जाएं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ इनायतुल्लाह काशिफ साहब चलते हैं जी। कि आपके नोटिस में है कि 6 फरवरी को लिया यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म अहमद हसन, जो अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के तालिब इल्म थे, उन्होंने अपने घर में मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी का ये वाक़या अफसोसनाक है। ये बच्चा भी अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था, 2 बहनों का भाई, और 7वें सेमेस्टर में था। इनायतुल्लाह काशिफ साहब, इस अफसोसनाक वाक़े ने पूरे यूनिवर्सिटी के तालीमी माहौल को आज 17 तारीख़ मुकम्मल हो चुकी है जी। बड़ा डिस्टर्ब किया है। अफसुर्दगी है, जी। एहतजाज है, परेशानियां हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस ख़ुदकुशी के वाक़े को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस वाक़े पे आप क्या फरमाते हैं? मलिक साहब, ये भी वाक़या नहीं है बल्कि एक सानिया ही है। सानिया है। उस बाप के लिए, उस माँ के लिए, उन बहनों के लिए जिनका बेटा, जिनका भाई उनसे जुदा हुआ। हक मग़फ़रत करे, काबिल नौजवान था और एक अच्छा मुस्तक़बिल था जो नामालूम वजूहात की बुनियाद पे और इस तरह की सूरत हाल से गुज़र गया। अब ज़ाहिर है एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इस पर हम जो है यकीनन बहुत अफसुर्दा थे, अफसुर्दा हैं, और हमने अपने पहले भी एक इस पे प्रोग्राम किया है। आज दोबारा चाचा सालिम मोहम्मद उनके वालिद से, उनकी अम्मा से और बच्चों की, उस बच्चे की बहनों से इजहार ताज़ियत करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, आपको समरे जमील अता फरमाए। इनायतुल्लाह साहब, 6 फरवरी से 10 फरवरी तक जी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मीडिया में ये जो कुछ भी रिपोर्ट हो रहा था और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के ज़रिए कुछ इल्ज़ामात, शिकायत, ऐसी गुफ्तगू हो रही थी जो तकलीफ़ दे रही थी। जी। उस पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता। जी। इस दौरान बच्चे और सिविल सोसाइटी के अरकान में बेचैनी शुरू हो जाती है और यूनिवर्सिटी के ये जो खामोशी और सर्द मोहरी पर मुश्तमिल जो तर्ज़ अमल है, इसको आप किस अल्फाज से बयान करते हैं? मलिक साहब, ये जो जिस अलमिये की तरफ आपने निशानदेही की कि मीडिया चीखता रहा, सोशल मीडिया चिल्लाता रहा और हमने कान नहीं धरे, ये वही रिवायती बेहिसी है जो हमारे तमाम इदारों में बदरजा उतम पाई जाती है। जब तक मामला तोड़ फोड़ तक नहीं जाता, खिड़कियां दरवाजे तोड़े नहीं जाते,
احتجاج بھی جلاؤ ہوتا ہے۔ گھیراؤ نہیں کیا جاتا، یا کسی بینک کے سامنے گندگی کے ڈھیر اتار نہیں دیے جاتے، تب تک کوئی کان نہیں دھرتا۔ یہی وہ المیہ ہے اور یہی وہ روایتی بیسی ہے جس کا مظاہرہ یونیورسٹی نے بھی کیا۔ 11 تاریخ کو پھر ایک واقعہ ہوتا ہے۔ جی اس سارے منظر میں ایک نیا رنگ آتا ہے جی کہ نوجوانوں کی کثیر تعداد، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ میدان میں آتے ہیں اور یونیورسٹی کے سامنے دھرنا دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ جو احتجاج ہوتا ہے میرے خیال میں پریس کلب کے سامنے شاید بچے آ کے کرتے ہیں، بچے اسٹوڈنٹ جو آگے ہے، جی ایک دن پہلا مرحلہ یہ ہے اس کا۔ جی پھر دوسرے دن جو ہے وہ احتجاج وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو افسوسناک پہلو ہے نا ملک صاحب، ہاں جی بچے کی موت کے بعد سے ہمیں شروع کرنا ہوگا کہ بچے کی موت کے بعد اس کے والد کا جو پہلا بیان آیا، اس نے خودکشی کی تردید کی جی اور اس نے کہا کہ ہماری موت کو متنازع نہ بنایا جائے۔ بچہ بیمار تھا، بچے کا یہ معاملہ تھا، وہ ویڈیو ریکارڈ موجود اور ریکارڈ ہے اس ہاں کی جی جو ویڈیو ہے۔ پھر یہ ہے کہ طالب علم جب سکول پریس کلب کے گیٹ پہ آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں تو واقعہ تھوڑا سا نمایاں ہوتا ہے اور یونیورسٹی تھوڑی سی متحرک ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اگلے دن ہماری سوشل ایکٹیوسٹ بڑا لیکا ایک جگرے والی خاتون، وہ قلب صغرا چیمہ صاحبہ، وہ اٹھتی ہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیتی ہیں اور نہتی یا دو چار ساتھیوں کے ساتھ وہ جناب یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ وہاں جا کر احتجاج کرتی ہیں اور جسٹس فار احمد کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ اب یہ ہے دوسرا فیز، جی پہلا طلباء کا، دوسرا یہ فیز ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس فیز میں جسٹس فار احمد میں دونوں اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے، ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ پہلے احتجاج میں بھی یونیورسٹی یونیورسٹی کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ پھر وہ کمیٹی یہ ابھی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، اس کو کینسل نہیں کیا جاتا۔ کمیٹی 11 تاریخ کو ہی بنائی گئی۔ پھر ایک اور کمیٹی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے جس میں سوشل ایکٹیوسٹ ان احتجاج کے نتیجے میں۔ اچھا، اب بھی کمیٹی نے اپنا کام نہیں شروع کیا ہوتا کہ احتجاج دوسرے روز بھی ہماری محترمہ قلب صغرا چیمہ صاحبہ جو ہماری سوشلسٹ ایکٹیوسٹ ہے، بڑی جگرے والی خاتون ہے، مجموعی طور پہ تیسرے دن احتجاج، تیسرے دن دوبارہ وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں اور بڑا بھرپور قسم کا احتجاج کرتی ہیں۔ جی اب یہاں پہ ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے کہ انگریزی ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس کے طلباء جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اپنے اساتذہ کو بچانے کے لیے، یا اساتذہ وہ یہ سمجھتے کی ہیں حمایت میں کہ جناب ہمارے اساتذہ قصوروار نہیں ہیں۔ اب ایک ورژن تھا ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ کا اور ایک ورژن آ گیا طلباء کی طرف سے اساتذہ کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ہو گئے دو ورژن۔ جی جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر جناب ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ یہاں ایک درمیان میں ایک واقعہ میں یاد دلاتا چلوں کہ اس دونوں جو حامی اور جو بچے کے حق میں بات کر رہے تھے یہ آمنے سامنے ہو گئے اور اندیشہ ہوا کہ شاید یہ تصادم نہ ہو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تصادم نہیں ہوا کیونکہ ڈی ایس پی صدر عمران خورشید صاحب اور ایس ایچ او سٹی لیا وہی موقع پہ بر وقت پہنچے اور انہوں نے معاملے کو سنبھال لیا، صورتحال کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر نہ یہ ایک اور المیہ جنم لے لیتا ہے، میں یہی یہ اگر صورتحال یعنی کنٹرول نہ کی جاتی، عمران خورشید اور وہ ایس ایچ او تھانہ سٹی اگر وہاں پر موقع پر نہ پہنچتے تو ایک اور المیہ جنم لے سکتا تھا۔ اچھا، پھر اس میں کچھ غیر irrelevant لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے نا کہ جس میں قلب صغرا صاحبہ، بچے کا والد، بچے کی بہنیں، بچے کی اماں اور اس کے حامی، وہ ہو گئے۔ ایک وہ طالب علم ہو گئے جنہوں نے بچے کو اساتذہ کے لیے آواز بلند کی۔ یہ دو گروپ ہو گئے جی یہ تو یعنی ون آر دا سیم ان کو کہہ لیں۔ کچھ طالب علم بھی یہاں تھے، سوشل ایکٹیوسٹ تھے، ان کا بھی احتجاج ہے۔ کچھ irrelevant لوگ اس کے اندر کود پڑے جہاں سے معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ جی ہاں، irrelevant لوگوں نے ملک صاحب جو ہے نا وہ وہاں پہ کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی فساد برپا ہو جائے۔
اب وہ کہاں سے آئے تھے، ان کو کون لایا تھا، کدھر سے آئے تھے، کس نے مینج کیا تھا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان رہنا بھی چاہیے۔ پھر بات درمیان میں کیا ہوا، بچے کی موت تو ہو گئی، ایک ثانیہ تو ہو گیا، جی اب اس ثانیے کے پیچھے چھپے وارداتیے وہ نمودار ہوئے۔ نمودار کیسے ہوئے؟ وہ پیچھے سے ڈورے ہلا رہے تھے، سامنے نہیں ہے، سامنے وہ ہمدردی کر رہے تھے، یعنی یونیورسٹی کی پالیٹکس جو ہے وہ بیچ میں آ گئی۔ اب ایک گروپ وہ جو پروفیسر کی حمایت کر رہا تھا، جس مبینہ الزام جن پر ہے، وہ جناب وہ، اور اس کو نکلوانے کے لیے اور اس کے گروپ کو شکست دینے کے لیے، چونکہ الزام ان پہ تھا، وہ جناب بہت سارے چھپے وارداتی وہاں پہ آ گئے، فلاں ڈپارٹمنٹ فلاں ڈپارٹمنٹ فلاں ڈپارٹمنٹ کی ایچ او ڈی شپ ایچ او ڈی شپ ایچ او ڈی شپ، وہ ہمیں دے دو، وہ اس کو دے دو، وہ اس کو دے دو، ہمارا بندے کھپا دو، یہ کھیل شروع ہو گیا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ احمد حسن کا غم کسی کو نہیں ہے سوائے قلب سغرا چیمہ کے، یا ان کے جو دو چار حامی ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا گروپ ہے، جو ان کے ساتھ ورک کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، باقی سارے اپنی اپنی مخالفت یا اپنا اپنا بغض مارنے کے لیے وہ میدان میں آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ پورے کا پورا پولیٹیسائز ہو گیا۔ اب مذاکرات کار اور مطالبات کار، ایک تو قلب سغرا چیمہ ہے نا، ان کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، جو پیچھے پردے کے پیچھے لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے مطالبات شروع کر دیے، ان کو پتا تھا کہ وقوع ہو گیا ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، 2-4 دن کی بات ہے، پھر یہ معاملہ جو ہے انہوں نے اپنے اپنے جناب الو سیدھے کرنا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب یہ واقعہ جو دلی ہمدردی کا تھا وہ پولیٹیسائز ہو گیا۔ اچھا شیخ صاحب، میاں زاہد ریاض صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، جی انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب کے موبائل فون کا فرانزک کرایا جائے تو ساری کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ مگر صاحب یوں تو آپ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے پروفیسر صاحب کے ایک موبائل کا نہیں، سارے موبائل کا، سموں کا، ان کی فیملی کا ڈیٹا نکلوا لیا جائے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ شواہد جس کی وجہ سے اس بچے کی، جس ماحول میں اس بچے کی جان گئی، جن حالات میں اس بچے کی جان گئی، کیا وہ حالات اور واقعات سامنے آئیں گے یا آ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایویڈنس ایسی موجود ہو سکتی ہے؟ اگر فرض کیا موبائل کا فرانزک کروا لیا جائے تو بچے کے ساتھ کنورسیشن، بچے کو دی جانے والی دھمکیاں، کوئی ریکارڈ وہاں سے مل سکتا ہے اس طرح کا کہ جس کی بنیاد پہ کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ میں بار بار یہی چیخنا ہے میرا کہ بھائی معاملات کو حقیقت کی طرف، اب پورا ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی، اب کس نے یہ طے کرنا ہے کہ بچے نے ان حالات میں ایسے سرکمسٹانسز میں خودکشی کی ہے؟ کوئی سیکرٹرسٹ موجود نہیں ہے۔ اچھا، جو انکوائری کمیٹی ڈپٹی کمشنر لیا محترمہ امیرہ بیدار صاحبہ کی نشاندہی پر اور رپورٹ پر حکومت پنجاب نے نامزد کی، اس نے اپنا کام کیا، اس پہ میں آپ کی رائے جاننے سے پہلے میں آپ کی توجہ، آج فتح پور میں ایک واقعہ ہوا، گورنمنٹ کالج فتح پور میں، جس کی طالبات نے وہاں کے اپلیکیشن دی۔ کلر کے خلاف احتجاج کیا، بڑے شدید احتجاج کیا، اور آج کے متعدد اخبارات نے مالاکنڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی گرفتاری کو نمایاں شائع کیا ہے۔ جی اچھا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بہاولپور میں واقعات ہوئے، لاہور میں واقعات ہوئے، خودکشیوں کے واقعات ہوئے، اور بہت سارے فوجداری مقدمات بھی قائم ہوئے۔ آپ عنایت اللہ کاشف صاحب لات حاضرہ پر بڑی گہری نگاہ اور نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں جہاں ہمارے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں پڑھنے جاتے ہیں، درس و تدریس کے لیے جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آپ وجہ کیا ہے؟ ملک صاحب، اصل سبب کیا ہے؟ ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونیورسٹی آف لیا ہو، بی زی یو ملتان ہو، لاہور ہو، مالاکنڈ ہو، کالجز ہوں، کو ایجوکیشن جہاں پر ہوتی ہے، یہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہیں نہ کہیں طالب علم کے ساتھ کوئی نہ کوئی اساتذہ کی بلیک میلنگ میں، کچھ معاملات میں، کچھ لالچ میں
کچھ اہداف کا لالچ، کچھ ڈگریوں کا لالچ، کچھ پوزیشنوں کا لالچ، کچھ نمبر زیادہ آنے کی دوڑ، یہ سارے معاملات پروفیسر صاحبان، بچیاں، بچے، یہ چلتے ہیں، یہ یہ سیمسٹر سسٹم کی قباحتیں قباحتیں ہیں جو یہ ہمارے سامنے، مارکنگ کا جو نظام ٹیچرز کے ہاتھ میں ہے اس کی یہ اس کی قباحتیں ہیں، اس کی قباحتیں ہیں، یہ اس کی قباحتیں اس ہیں کی جو ہمارے پیچیدگیاں یہ اس ہیں۔ کی پیچیدگیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس پروگرام کے توسط یہ پہلی ہم آواز بلند کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو ہے یونیورسٹیز کے اندر مارکنگ کا جو سسٹم ہے اس پہ نظر ثانی کرے۔ اگر بورڈ میں، میٹرک میں، ایف سی، بی اے، گریجویشن لیول پر اگر تھرڈ پارٹی ایولیشن ہوتی ہے تو کیا یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے سارا، کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہاں، وہ اس لیے نہیں کیا جاتا ہے، ایک تو یونیورسٹی کو ایک جو ہے وہ باقاعدہ ایک ادارہ جو ہے اس کا ایک امتحانی نظام، اس کا طریقہ کار جو وضع کیا گیا ہے، وہ رولز چیزیں، اب اگر یہی پیپر یہ لیں اور ان کا جیسے باقی امتحانات کے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ پیپر جاتے ہیں، مارکنگ ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں اور دوسری یونیورسٹی سے تیسری یونیورسٹی میں، اگر اس طرح کا سسٹم بنا دیا جائے تو کافی حد تک سسٹم میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جیسے شعبہ امتحانات آپ نے الگ کیا ہوا ہے، جی بالکل بائنی سیمسٹر سسٹم میں بھی آپ کو شعبہ امتحانات الگ بنانا چاہیے تھا، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح کے واقعات اور بلیک میلنگ کے واقعات جو ہے وہ سرزد یا رونما نہ ہوں۔ کیونکہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی لیول میں جاتے ہیں وہ بھی بڑی جوان ہو جاتے ہیں اور ٹیچر بھی تقریباً ایج فیکٹر ایک ہی تقریباً 2-4 سال 5 سال کے فرق سے ہوتے ہیں، تو کلاس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ماحول میں آپ کلاس ٹیچر کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ نہیں ہونا چاہیے، جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سیدھا کرے گا؟ آپ کے ایم این ایز، آپ کے ایم پی اوز کو فرصت نہیں ہے کک بیگس لینے سے، کب ان کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا؟ یہ تو کوئی کا اسمبلی میں جائے، وہ قرارداد پاس کروائے، پیش کرے، وہاں پہ مسئلہ بتائے کہ جناب یہ مسئلہ ہو رہا ہے، پھر تو بات ہے نا۔ اب ان کو کہاں فرصت ہے، آپ مجھے بتائیں۔ عنایت اللہ کاشف صاحب یونیورسٹی آف لیا ابھی نوزائیدہ ہے۔ پچھلے وی سی صاحب ڈاکٹر دین محمد زاہد صاحب نے بتایا تھا کہ 30 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز اس وقت یونیورسٹی کے پاس موجود ہیں، اور موجودہ یونیورسٹی مختصر عرصے میں جس کے پاس ابھی تک مکمل فیکلٹی بھی نہیں ہے، والدین اور بچوں کی پوری طرح توجہ حاصل کر چکی ہے، اس قسم کے واقعات کیا یونیورسٹی کے مستقبل کے لیے مناسب اور سازگار ہیں کیا؟ مطلب صاحب، کسی بھی طور پہ یونیورسٹی کے لیے یہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ یہ یونیورسٹی، جیسے آپ نے نوزائیدہ یونیورسٹی کہا، یہ نوزائیدہ یونیورسٹی کے مستقبل کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکا ہوں، اس فورم پہ دوبارہ میں یہ مطالبہ دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو اساتذہ کی گروپنگ یہاں پہ بن چکی ہے، ان گروپنگ میں شامل تمام اساتذہ کو یونیورسٹی سے نکالا جائے، وہ کوئی بھی ہو۔ اچھا، کچھ اہلکار، کلرک اور کلیریکل سٹاف اس طرح کے وہ گروپنگ کا حصہ ہیں، ان کو نکال باہر کیا جائے۔ جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں کچھ لوگوں کو، ان کو نکال باہر کیا جائے جو اس طرح کی غلط سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اور پھر سب سے اہم، جن کے پاس اہم ترین ذمہ داری ہیں، وہ فرقہ وارانہ نوعیت کی کوئی کوشش کر رہی ہے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ کس طرف یونیورسٹی کو لے کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو روکیں، اگر ان کو یہ نہیں رکتے ہیں پھر ان کو بزور بازو ان کو روکنا پڑے گا، کیونکہ اگر یونیورسٹی کا امن خراب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ پورے ضلع کا امن خراب ہو گیا۔ ہم پہلے اس بد امنی کا دور دیکھ چکے ہیں، ہم مزید متحمل نہیں ہیں کہ ہم فرقہ وارانہ نوعیت کی لاشیں اٹھائیں۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا، پھر ان افراد پہ کڑی نظر رکھی جائے جو دیگر پرائیویٹ کیمپس چلا رہے ہیں۔ وہ کوئی سازش تو نہیں کر رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے مستقبل کو اس طرح کا احتجاج مینیج کر کے، اس طرح کی چیزیں مینیج کر کے یونیورسٹی کے مستقبل کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا جائے۔ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو خدا کے لیے پھر یہ روکنا پڑے گا۔ جی، یقینی طور پر آپ نے درست نشاندہی کی،
اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تعلیمی ادارہ اور یونیورسٹی یہ کسی بھی سماج کا ایک بڑا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، بلکہ ایک پورا شہر ہوتا ہے، پورے وسیب اور وسیب سے باہر کے طلبہ و طالبات اس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہاں وہ اپنے ادارے کے اپنے اپنے گھروں علاقوں میں جا کر اس ادارے کے سفیر ہوتے ہیں۔ اگر تعلیمی ادارے کا ماحول پرامن ہوگا تو یقینی طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، وہ ایک پیسفل ماحول میں تدریس کا عمل کو مکمل کر پائیں گے، اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ سوسائٹی میں ایک بھرپور جامع کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اگر ہمارا تعلیمی ادارہ جو سیکھنے اور سکھانے پر معمور ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی بدامنی ہو گئی، وہ کسی بھی سطح کی ہو، تو پھر تعلیم کا حرج ہوگا۔ دیکھیں ابھی حرج ہو رہا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے اس پہ تعلیم حرج ہو رہی ہے، پورا شہر جو ہے وہ پوسٹوں سے بھرا ہوا ہے، فیس بک ساری کی ساری بھری ہوئی ہے، ٹویٹس پہ ٹویٹس آ رہے ہیں، پوسٹ پہ پوسٹ آ رہی ہے، شہریوں کی رائے تقسیم ہو چکی ہے، بچے جو ہے وہ احتجاج میں مصروف ہیں، اور کوئی استاد کو بچا رہا ہے، کوئی طالب علم کی ہمدردی کر رہا ہے، اور پڑھائی کا نظام تو رہا ہی نہیں ہے۔ اور جو میں پھر کہوں گا کہ جو پروفیسر اس پوری سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کو نکال باہر کریں۔ وہ کیوں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے؟ کوئی چاہے جتنے بڑا رجسٹرار ہو یا کوئی پروفیسر ہو، کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو، اگر جو اس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہیں ان کو نکال باہر کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کو رکھنے کی؟ یونیورسٹی کے ماحول کو درست رکھا جائے، ناظرین بچوں کی تعلیم کو جو ہے وہ مناسب کیا جائے۔ ناظرین یقیناً عنایت اللہ کاشف صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ پروگرام کے اختتام سے قبل میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں چونکہ یونیورسٹی آف لیہ کا ایک بڑا حصہ ڈسکس ہوا، یونیورسٹی آف لیہ کا موقف جاننے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی، لیہ ٹی وی کی ٹیم نے ریکویسٹ کی وائس چانسلر یونیورسٹی آف لیہ پروفیسر ڈاکٹر ابو بکر زبیر صاحب کو، ان کے بعد وہاں کے رجسٹرار ڈاکٹر اظہر بلوچ صاحب سے، اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ذیشان کھوکھر صاحب جو اسٹوڈنٹ افیئر کے انچارج بھی ہیں، ان کے بعد انگلش ڈپارٹمنٹ کے جو سابق سربراہ ہیں پروفیسر ریاض دستی صاحب، یونیورسٹی کے اراکین کے علاوہ سینئر جو اساتذہ ہیں لیہ کے، پروفیسر بلال واندر صاحب، پروفیسر حسن رضا صاحب، پروفیسر ڈاکٹر افتخار بیگ صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس ایشو پر پروگرام میں اپنا ویڈیو بیان ضرور شیئر کریں، اور اس کے علاوہ قلب صغرا صاحبہ سے بھی ہم نے گزارش کی۔ تو اتفاق سے یہ سارے صاحبان اور شخصیات یہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام میں اپنا ویڈیو بیان شیئر نہ کر سکے، انہوں نے ہمیں کوئی میسج نہیں بھیجا، تاہم یہ جس وقت بھی اپنا کوئی پیغام اپنا میسج بھیجیں گے تو لیہ ٹی وی HD کی سکرین آپ کے لیے حاضر ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ بھی اس موضوع پہ پروگرام میں حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ ضرور حصہ لے، وہ ہمیں اپنے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور جناب وائس چانسلر صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے، ایک مرتبہ پھر محمد زبیر ابو بکر صاحب سے وائس چانسلر یونیورسٹی آف لیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں، اور تشریف نہیں لا سکتے تو اپنا پیغام بھیجیں۔ جو کمیٹی اس وقت حکومت پنجاب کی منظوری سے اپنا کام مکمل کر چکی ہے، ان میں ڈاکٹر منصور بلوچ صاحب ہیں، پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے جو ہیڈ ہیں وہ کنوینئر ہیں ADCR ڈاکٹر شاہد ملک صاحب، اور ڈائریکٹر کالجز ڈیرہ غازی خان پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین صاحب، اور ان افراد پر مشتمل ایک کمیٹی نے یہاں کام کیا ہے، اسٹوڈنٹ سے، ٹیچر سے، فیکلٹی ممبران سے، اور احمد حسن طالب علم کے والدین سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور رپورٹ میری اطلاع کے مطابق کہ حکومت پنجاب یا سیکٹری HED کو انہوں نے کمیٹی نے اپنی رپورٹ دے دی ہے۔ رپورٹ ابھی منظر عام پر نہیں آئی،
جیسی رپورٹ منظر عام پر آئی تو انشاءاللہ وہ بھی لیا کے ناظرین سے ہم شیئر کریں گے۔ اچھا، ایک طالب علم ہے، ان کا پیغام ابھی آیا ہے، جی کیا وہ میں فرمائیں؟ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے، جی اور بچے جو ہے وہ ڈی ایم سی پہ دیے گئے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور پیسے نہ دیے جائیں تو طلباء و طلبات جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو ہونہار اسکالرشپ کا اعلان ہوا تھا اس کے پیسے فی الفور جو ہے وہ ریلیز کیا جائے اور ریلیز طلباء کیے تک دیے جائے، اور اس پہنچایا جائے۔ اور اس اور اس حوالے سے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ سٹیزن پورٹل پر بھی وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، سیکٹری ایچ ای ڈی سے بھی شکایت کر سکتے ہیں، سیکٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ڈی ایم سی اس کو کہا جاتا ہے کہ فوری طور پہ ڈی ایم سی جو ہے وہ ریلیز کیا جائے۔ جی جی ناظرین، ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا کہ آج کے پروگرام میں لیا میں ہونے والے حادثات اور خاص طور پہ 4 بھائیوں کے جاں بحق ہونے کا واقعہ اور لیا یونیورسٹی کے طالب علم احمد حسن کا سانحہ، اس پہ بات کی گئی۔ ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ عنایت اللہ کاشف صاحب، آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے ہمیشہ کی طرح پروڈیوسر عبد الرحمن فریدی صاحب۔ پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔